جب شمع جلانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام انی یجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک یا بتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وبدا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبله وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمر فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انما خلقت سواء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہاں سے ہم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا. اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا. دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. زہرا پہ قیامت ٹوٹ
ایک مسجد میں ایک مقتل میں زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. دو بار یتیم ہوئی بیوی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک بار علی کو چھڑوانے، ایک بار حسین کے سرہانے. ایک بار علی کو چھڑوانے، ایک بار حسین کے سرہانے. روتی ہوئی آئی بنت نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. روتی ہوئی آئی بنت نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے، ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے. ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے، ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے. اس سرور نے صدا عباس کو دی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. سرور نے صدا عباس کو دی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر. ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر. غش کھا کے گرے دو بار نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. غش کھا کے گرے دو بار نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک مسجد عمومی کے اندر ایک بار حسین کے لاشے پر. ایک مسجد عمومی کے اندر ایک بار حسین کے لاشے پر. بے پردہ گئی ہے بنت علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں.
بے پردہ گئی ہے تیری ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفیٰ رب العالمین الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نبر قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللدى إنهما من أهل المجد والهدى. اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بجسمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت، دوستداران ولایت و امامت، ماہ شوال کی یہ پہلی شب جمعہ کی مجلس، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں کی گئی آپ کی تمام تر دعاؤں کو، آپ کی تمام تر عبادتوں کو بے وجہ احسن قبول فرمائے، اور آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں بہترین سے بہترین اجر عنایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد دعا ہے کہ پروردگارہ اس شب جمعہ میں ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، اور ہماری مسجد و بارگاہوں کو کما حقہ آباد فرما ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عنوان شب جمعہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ میں آج کی اس مجلس کا ایک اور عنوان ہے، وہ ہے انہدام جنت البقیع۔ اذان گرامی،
اس سے پہلے کہ میں جنت البقیع کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اور اس کی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، شب جمعہ کے عنوان سے، مرحومین کے عنوان سے، ملک الموت کے عنوان سے، ہماری قبض ہو جانے والی روحوں کے عنوان سے، ہمارے اوپر عائد ہونے والے فریضے کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں اور اس کی مختصر سی تشریح، اور اس کے بعد جنت البقیع کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا، کچھ تاریخ جنت البقیع کے عنوان سے اور جنت البقیع میں دفن ہونے والی مقدس شخصیتوں کے عنوان میں بیان کرنا ہے اور آپ کی رحمت کو تمام کر دینا ہے۔ میں نے اس روایت کو، ایک مفصل روایت ہے، اس کے ایک جز کو اس سے پہلے مجالس میں بیان کیا تھا، اب آج اسی روایت کے ایک جز کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد میں سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے موت کو طلب کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے موت کو مانگ سکتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا بد لک، تمہارے لیے لازم یہ ہے، حتمی یہ ہے کہ موت تو آنا ہے، تمہیں مرنا تو ہے ہر حال میں۔ اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ایسا ہو جسے موت نہ آئے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بحکم پروردگار عالم۔ لہٰذا اس کائنات کے اندر ہر انسان کو، ہر خوشبوتر کو، ہر ذی روح کو فنا ہو جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ لہٰذا حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، اب اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو، اگر تم مرنا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے تم کچھ ہدایہ اپنے مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو، شخصیتوں کو ارسال کر دو، تاکہ وہ ہدیے، وہ گفٹس تمہارے مرنے سے پہلے ان تک پہنچ جائیں اور تمہارے موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک، برزخ تک کے تمہارے سفر میں آسانی پیش آ جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ خداوند عالم کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے، ملک الموت کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے، قبر کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے، منکر و نکیر کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے، صراط مستقیم کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے، میزان کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے۔ یہ ہدایہ ہیں جو ہمیں اس سے پہلے ارسال کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے اور ہماری روح کو قبض کر لیں۔ یہ وہ ہدایہ ہے جو ہمیں ارسال کرنا ہے۔ اب ان ہر ہدیوں میں چار چار ہدیے ہیں، آپ توجہ کیجئے گا۔ اگر خداوند عالم کے لیے ہمیں کوئی ہدیہ ارسال کرنا ہے تو اس میں چار جز ہیں، چار چیزیں ہیں۔ پیغمبر اکرم کے لیے جو ہدیہ ارسال کرنا ہے اس میں چار چیزیں ہیں۔ صراط مستقیم کے لیے جو ہدیہ ارسال کرنا ہے اس میں چار چیزیں ہیں۔ لہٰذا آج میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ ملک الموت کے لیے ہمیں ہدیہ ارسال کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ملک الموت آئیں اور ہماری روح کو قبض کریں، ہمیں ملک الموت کے لیے چار ہدیے ہیں جو ارسال کرنا ہے۔ میں پھر اسی بات سے جو میں نے آیہ کریمہ کا سرنامہ سخن، جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، جو حق ہے ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اس روایت کے ذیل میں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس آیہ کے ذیل میں اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کر دینا ہے۔ تو وہ چار ہدیے جو ہمیں جناب ملک الموت کے لیے ارسال کرنا ہے، سب سے پہلا ہدیہ جو ہمارے اوپر، ہماری گردنوں پر قضا روزے ہیں اور قضا نمازیں ہیں، ان نمازوں اور ان روزوں کو ادا کرنا، یہ پہلا ہدیہ ہے جو ہمیں ملک الموت کے لیے ارسال کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ان چاروں ہدیوں کو ذہن نشین کیجئے گا۔ اگرچہ انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا میں ان تمام تر روایت کے جو 10 کے 10 ہدایہ ہمیں 10 لوگوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے اور ان 10 لوگوں کو چار چار ہدیے ارسال کرنا ہے، یعنی گویا 40 ہدیے جو ہمیں ان 10 لوگوں کو ارسال کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے وہ ہدایہ پیش کرتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے ملک الموت کو جو ہمیں ہدیہ ارسال کرنا، اس میں سے پہلا ہدیہ کیا ہے؟ ہماری گردن پر جو قضا نماز اور روزے ہیں، ان قضا نماز اور روزوں کو ادا کرنا ہے، تاکہ یہ نماز اور یہ روزے جو ہمیں ملک الموت کے لیے ہدیہ پیش کر دیا جائے اور ہماری قبض روح میں آسانی پیش آئے۔ سب سے پہلا ہدیہ نماز قضا اور نماز روزوں کو ارسال کرنا، ادا کرنا۔ دوسرا، خداوند عالم سے ملاقات کا شوق رکھنا،
ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر ہمیں خداوند عالم سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ شوق دیدار پروردگار عالم عزیزان گرامی، جب یہ انسان ہر لمحہ ہر وقت خداوند عالم کے شوق کا دیدار کا شوق رکھے گا، خداوند عالم سے ملاقات کا شوق رکھے گا، تو بھی یہ انسان کبھی بھی پروردگار عالم کی نافرمانی اور معصیت نہیں کرے گا۔ سو رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے پروردگار عالم سے ملاقات کا شوق رکھتے ہوئے بستر پر جائے، وضو کر کے بستر پر جائے، کھانا کھائے تو وضو کر کے۔ باقاعدہ علماء کا کردار یہ رہا ہے کہ وہ لقمہ تناول نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ پہلے وضو انجام دیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھتے تھے، نہ جانے کس وقت موت آ جائے۔ لہٰذا پروردگار عالم سے ملاقات کا شوق رکھنا۔ دوسرا ہدیہ، تیسرا ہدیہ، موت کی تمنا کرنا۔ ہر آن انسان کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، ہر انسان لقاء اللہ کی تمنا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم سے ملاقات کرنا ہے، پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر روک کر عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، موت کی تمنا کرنا اور موت کے لیے بد دعا کرنا دونوں میں فرق ہے۔ بد دعا کرنا حرام ہے، بد دعا کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا حسن ہے۔ یہ ایک ہدیہ ہے ملک الموت کے لیے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، جو زبردستی کا، جو اپنے آپ کو احسان بطور پیش کرتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لے کر کے آئے، خدا پر احسان کر رہے ہیں، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ لہٰذا وہ انسان جو جھوٹا ہوتا ہے، وہ انسان جو دنیا سے رغبت رکھتا ہے، وہ انسان جو دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ انسان جو دنیا سے لو لگا لیتا ہے، وہ انسان جو اس فانی دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ لیکن خاصان خدا، بندگان خدا، مخلصین خداوند عالم وہ ہیں جو ہر آن موت کی تمنا کرتے ہیں، جو ہر آن لقاء اللہ کی تمنا کرتے ہیں۔ لہٰذا موت کی تمنا میں اور موت کے لیے بد دعا کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان موت کی تمنا کب کرتا ہے؟ جب پروردگار عالم سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، شوق رکھتا ہے پروردگار عالم سے ملاقات کی، لہٰذا یہ انسان موت کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان اپنی زندگی سے نالاں ہوتا ہے، یہ انسان اپنی زندگی کی پریشانیوں، مشکلاتوں، اذیتوں، بے چینیوں پر نالاں ہوتا ہے، اس مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر یہ شکوے کے بطور موت کی بد دعا کرتا ہے۔ لہٰذا موت کی بد دعا کرنا انسان کے لیے معیوب ہے، حرام ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا حسن ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں، چوتھا ہدیہ جو ملک الموت کے لیے ارسال کرنا ہے وہ ارضاء الخصما، یعنی حق الناس جو ہماری گردنوں پر ہے، اس حق الناس کو ادا کرنا، اور جن کا حق ہماری گردن پر انہیں راضی کرنا۔ اذان گرامی، یہ تین ہدایہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو چوتھا ہدیہ ہے جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے، اس حق کو ادا کرنا، یہ ملک الموت کے لیے ہدیہ ہے۔ اذان گرامی توجہ کیجئے گا، قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی قیامت کے دن یہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے باپ سے فرار اختیار کرے گا، اپنے عزیز و اقارب سے فرار اختیار کرے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ انسان میدان محشر میں، یہ انسان جب اس کے ہاتھ میں نام اعمال کو دیا جائے گا، یہ انسان اس دنیا میں جو اپنی تمام تر زندگی کو اپنے عزیز و اقارب کے لیے تقدوں کرتے کرتے گزار دیتا ہے، یہ انسان میدان محشر میں ان اپنے عزیزوں سے، ان اپنے پیاروں سے فرار اختیار کرے گا۔ تو تفسیر مجمع البیان میں ملتا ہے کہ یہ انسان اپنے عزیزوں سے، اپنے اقارب سے، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے کیوں فرار اختیار کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ انسان
اس بات کی تمنا، اس بات کو جانے گا، یہ انسان اس بات کو سمجھے گا کہ کہیں ہمارا یہ عزیز، ہمارا یہ اقارب، ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ احباب، ہماری یہ بیٹی، ہمارا یہ باپ، ہماری ماں، وہ حق جو ہماری گردن پر تھا، جسے ہم نے اس دنیا میں اس کے لیے انجام نہیں دیا، اس حق کو ہم سے طلب کر لے۔ لہٰذا یہ انسان فرار اختیار کرے گا۔ ماں کا حق جو ہماری گردن پر ہے، باپ کا حق جو ہماری گردن پر ہے، بیٹے کا حق جو ہماری گردن پر ہے، بیٹی کا حق جو ہماری گردن پر ہے، ہمارے عزیز و اقارب کا حق جو ہماری گردن پر ہے، اگر اس حق کو ہم نے اس دنیا میں انجام نہیں دیا، لہٰذا یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبہ وبنیہ، قیامت کے دن پھر یہ انسان بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس نے اس حق کو انجام ہی نہیں دیا، ادا ہی نہیں کیا، اپنے والدین کے حق کو ادا نہیں کیا، اپنے بچوں کے حق کو ادا نہیں کیا، اپنے عزیز و اقارب کے حق کو ادا نہیں کیا، اور یہ حق اپنی گردنوں پر لے کر چلا گیا۔ اب وہاں پر اس کو حق تو ادا کرنا ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا صاحب ہمیں دیکھ لے اور ہم سے اس حق کی تمنا کرنے لگے، اس حق کو ہم سے مانگنے لگے، لہٰذا یہ انسان وہاں پر فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا۔ لیکن وہاں پر فرار ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ وہاں پر پھر یہ انسان فرار اختیار کر سکے، چاہے گا بھاگ جائے لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ اذان گرامی صراط مستقیم پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مرصاد، ان ربک لبالمرصاد۔ قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ پروردگار عالم مرصاد پر نزدیک ہے، پروردگار عالم مرصاد پر ہے۔ اور یہ مرصاد کیا ہے؟ لا یجوزها عبد بمظلمت احد، یعنی وہ مرصاد جہاں پر کوئی بھی بندہ اس وقت تک عبور نہیں کر سکتا کہ جہاں پر اس کی گردن پر کوئی ظلم ہو، کسی بندے کے اوپر اس نے کوئی ظلم کر رکھا ہو، تو اب یہ بندہ وہاں سے حتماً گزر نہیں کر سکتا، حتماً عبور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر ظلم کیا ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، کسی کے حق کو ضائع کیا ہے، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے اعضاء و جوارح کے اعتبار سے ہو، ظلم کیا ہو اس کے اوپر، اس کے مال کو غصب کیا ہو، اس کے حق کو غصب کیا ہو، اس کے اوپر ظلم کیا ہو، اس کے اوپر زیادتی کیا ہو، لہٰذا یہ انسان اب وہاں پر فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ اس جگہ سے عبور کرنا، لا یجوز عبد بمظلمت احد، یعنی اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس جگہ سے عبور کر جائے، گزر کر جائے۔ اذان گرامی، قبیلہ بنی نخاع میں ایک بزرگ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھے، عظمت امام باقر علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، آنے کے بعد سوال کرتا ہے، مولا میں بنی امیہ کے دربار کے کارندوں میں سے ایک کارندہ ہوں، میں بنی امیہ کے دربار میں بیٹھتا تھا، میری گردن پر بہت زیادہ حق الناس ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں جن کو میں نے اس زمانے میں پامال کیا تھا، کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ کیا امکان ہے کہ میں بخش دیا جاؤں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، لا کلا ابدن اصلا، ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ تیری توبہ کو قبول کر لیا جائے، حتی تعدی الا کل ذی حق حق، حتیٰ کہ تم جتنے اہل حق ہیں، جن کے حق کو تم نے غصب کیا تھا، حتی تعدی الا کل ذی حق حق، یعنی تمام تر لوگ جن کا حق تمہاری گردنوں پر ہے، ان حق کو تم ادا کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ جب تک تم حقوق الناس کو ادا نہیں کر سکتے، جب تک تم حقوق الناس کو ادا نہیں کرو گے، تب تک تمہارے لیے توبہ ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ دو اماموں کے قریب دو شخص آتے ہیں اور اپنے بخشش کے لیے سوال کرتے ہیں۔ ایک طرف حر آتے ہیں جسے مولا حسین اپنے سینے سے لگا رومال حضرت زہرا ان کی پیشانی پر بن جاتا ہے، جنت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ شخص آتا ہے، فرق یہ ہے کہ جناب حر کی گردن پر کوئی حق الناس نہیں تھا کہ مولا نے اپنے حق سے، جو انہوں نے اپنے اوپر، جو مولا کے اوپر اس جناب حر نے مولا کے حق کو پامال کیا تھا، مولا نے اس حق کو معاف کیا، مولا نے اسے اپنے آوان و انصار میں شمار کیا، رحمت اللہ بن گئے۔ لیکن یہ شخص
حقوق الناس گردن پر ہے، لہٰذا مولا ارشاد فرماتے ہیں لا کلا ابدا، لا یمکن، اصلاً ممکن نہیں ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے حتیٰ کہ تم جو تمہاری گردن پر حقوق الناس ہے اس کو ادا کر دو۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان گرامی، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے، اور تمام تر مومنین کو یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کوثر ہے۔ لیکن کیا اس بات کو جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کس عنوان سے نازل ہوئی ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ حقوق الناس کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، تقریباً ایک صفحے کی، کس عنوان سے؟ حقوق الناس، لوگوں کے حق کو ادا کرو۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کو طلب کیا گیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرو تاکہ پروردگار عالم کے تمام تر حق تمہاری گردن پر، تم نے تمام تر حقوق اللہ کو انجام دے دیا، لیکن اگر حقوق عباد تمہاری گردن پر ہے تو بخشش ممکن نہیں ہے تعین کہ وہ بندہ جس کا حق تمہاری گردن پر ہے وہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ اور پھر وہاں پر جہاں پر یہ انسان ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک بدی کے لیے افسوس کرے گا اور ایک نیکی کے لیے تمنا کرے گا، وہاں پر پھر بھی انسان اتنی آسانی سے کسی کو بخشنے والا نہیں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ملک الموت کے لیے یہ 4 ہدیے، جس میں ایک ہدیہ حقوق الناس کی ادائیگی۔ اب سمجھ میں آیا آخری وقت میں وہ لوگ جنہوں نے حق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غصب کیا تھا، آخری وقت میں گریہ کیوں کر رہے تھے، چیخ چلا کیوں رہے تھے، اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے تھے، اور یہ کیوں کہتے جا رہے تھے کہ کاش ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب نہ کیا ہوتا۔ ملک الموت کے لیے یہ ہدیہ حقوق الناس کی ادائیگی، اور وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جس کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا گیا، اس کے حق کو کوئی ادا نہ کرے، اس کے حق کو کوئی غصب کر لے تو اتنی آسانی سے اس دنیا سے کیسے رخصت ہو جائے۔ لہذا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم آپ سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں طلب کرتے ہیں مگر صرف اور صرف یہ کہ آپ ہمارے قرابت داروں سے مودت کریں، ہمارے قرابت داروں سے محبت کریں، ہمارے قرابت داروں کے حق کو ادا کریں، ہمارے قرابت داروں کے حقوق کو پامال نہ کریں، ان کے حق کو غصب نہ کریں۔ اور عزیزان گرامی، آج 8 شوال شب جمعہ ہے، اور آج جمعرات کے روز 8 شوال جو سال روز انہدام جنت البقیع ہے۔ ظالمین نے حق حضرت زہرا کو حق غصب کیا اور جنت البقیع کو مسمار کیا۔ اس زمانے کے ظالمین، ان کے اجداد نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کو غصب کیا تو ان کی اولادوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کو مسمار کیا ہے۔ تاریخ میں 2 بار، سن 1220 مصادف سن 1806 ہجری اور 8 شوال سن 1344 مصادف 1926 عیسوی، یہ 2 بار جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، سن 1220 ہجری میں اور سن 1344 ہجری میں، 1208 عیسوی اور 1926 عیسوی کو یہ 2 بار جنت البقیع کو مسمار کیا گیا۔ وہ جنت البقیع جس میں مقدس ہستیوں کے روضہائے مقدسات تھے، جس میں مقدس ہستیوں کے بقعائے مبارکات تھے، یہ قبرستان جنت البقیع جس میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی پیغمبر اکرم، صحابی امام علی علیہ السلام جناب عثمان ابن مظعون، جنہیں 3 شعبان 3 ہجری کو سب سے پہلے دفن کیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے جناب عثمان ابن مظعون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں جناب عاتقہ اور جناب صفیہ، آپ کی قبریں بھی جنت البقیع میں ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند
جناب ابراہیم کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، جناب عقیل کی قبر جنت البقیع میں ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر جنت البقیع میں ہے، تمام در امہات مومنین کی قبور جنت البقیع میں ہے، عباس ابن عبد المطلب کی قبر جنت البقیع میں، شہدائے جنگ احد کی قبر جنت البقیع میں ہے، جناب ام البنین کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں جو آپ نے حجاز کے لیے کیا تھا اس میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ 70 سے زیادہ بقعے، 70 سے زیادہ گنبد جنت البقیع میں تعمیر کیے گئے تھے اس وقت میں جب انہوں نے سن 700 کچھ ہجری میں جب وہاں کا سفر کیا تھا۔ اپنے سفر نامے میں 70 سے زیادہ گنبد جو جنت البقیع میں تعمیر تھے۔ اس کے علاوہ یہ مقدس ہستیوں کے علاوہ ہمارے معصومین علیہم السلام، امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبور جنت البقیع میں ہے۔ لیکن ظالمین نے کیسا حق ادا کیا، کیسی مودت تھی کہ جس کا سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ یہ کیسی مودت تھی، یہ کیسا حق تھا جو اہل بیت علیہم السلام کے لیے روا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی مظلوم شخصیت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اذان گرامی، میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب عرب کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو جس جگہ پہ اس کا انتقال ہوتا ہے اس جگہ پر وہ لوگ چراغاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ جس جگہ پر اس کا انتقال ہو جائے اس جگہ پر چراغاں کرتے ہیں۔ لیکن ہائے ہماری زہرا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، شہزادی کونین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان لوگوں نے چراغاں نہیں بلکہ حضرت زہرا کے در کو جلا دیا۔ اللہ اللہ، خدا اہل بیت علیہ السلام کو، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کیا ظلم ڈھائے گئے اہل بیت علیہ السلام پر، کیا ظلم ڈھائے گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ جناب زہرا کے دروازے کو جلا دیا گیا، محسن شہید ہو گئے۔ وہ جناب زہرا جو اپنے بابا کی قبرستان میں جنت البقیع میں جا کر اپنے بابا کی قبر پر گریا کرتی تھی، جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر جس کے سائے میں حضرت زہرا گریا کرتی تھی، ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ ایک دن عزیزان گرامی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، اے میرے والی و وارث علی ابن ابی طالب، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ غربت، اہل بیت علیہ السلام کی غربت۔ ایک مرتبہ مولا امیر کائنات کہتے ہیں، شہزادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مدینے کے لوگوں نے ہمیں سلام کرنا چھوڑ دیا، بلکہ میں اگر مدینے کے کسی بندے کو سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ کیا وقت آ گیا خاندان عصمت و طہارت پر، اور عزیزان گرامی کتنا مایوسی کا وقت ہوگا، کتنی غربت ہوگی، کیسا المیہ ہوگا کہ جب رسول کی اکلوتی بیٹی جو اجر رسالت کی طلبگار تھی اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، حسن و حسین زینبین صحیح طریقے سے اپنی ماں کو رو بھی نہ پائیں، اس لیے کہ جیسے ہی رونا چاہیں علی مرتضیٰ کہہ دیتے ہوں گے، اے بچوں آہستہ گریا کرو، کہیں ایسا نہ ہو مدینے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی، خاندان
ایمان عصمت و طہارت پر ظلم ہوتا گیا، ستم ہوتا گیا، بقعۂ مبارکہ کو مسمار کیا جاتا رہا، اور آج ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں، عنقریب میں ہم نے دیکھا جنت البقیع کے روضے کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اے شہزادی ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہم دیکھتے ہیں حجاز کے مدینے میں بہترین سے بہترین عمارتیں ہیں، ہمارے یہاں کے امام بارگاہ روشن ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے گھروں میں روشنائی ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قبر آج بھی ویران ہے، جنت البقیع کے روضے ویران ہے۔ امام زمانہ پردہ غیب میں اس کیفیت کو دیکھ کر آج بھی روتے ہوں گے، ہائے میری جدہ کی قبر جنت البقیع میں آج بھی رو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگارہ آج کی اس مجلس کے ثواب کو جو معین کیا ہے اسے ناظرین مجلس، سامعین مجلس کہ مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ پروردگار اس وبا، اس بیماری سے جملہ مومنین مومنات کو محفوظ فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری ذاکری کو، سامعین کی سماعت کو بے وجہ احسن قبول فرما۔ خدایا اس مجلس کو خطاب کرنے میں بالتحقیق جو ہماری کوتاہی و کمی رہ گئی، پروردگار اسے درگزر فرما۔ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا بحق عظمت محمد و آل محمد بانی مسجد علی بن ابی طالب حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ اس مسجد و امام بارگاہ سے متعلق جتنے بھی عزیزان کل تک ہمارے درمیان میں تھے، آج ہمارے اس درمیان سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے اس مسجد و امام بارگاہ میں خدمت کی ہے، ذاکری کی ہے، سماعت کی ہے، جس بھی اعتبار سے انہوں نے اس مسجد امام بارگاہ میں شرکت کی ہے، پروردگارہ ان تمام تر مرحومین کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ وادی کبیر امام بارگاہ کی مینجمنٹ کہ تمام تر عزیزان کی توفیقات میں اضافہ فرما، خصوصی طور پر ہمارے سرپرست جناب لطیف صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آپ عزیزان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غربت کا ہماری اس مسجد و امام بارگاہ کی غربتوں کو دور فرما۔ بے وجہ احسن اس مسجد امام بارگاہ میں مومنین کی آنے کی توفیق نصیب فرما، اس مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد جتنے مومنین مومنات ہم سے التماس سے دعا کے لیے کہا، ہم تمام مومنین مومنات کی تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو بیمار حال ہیں انہیں شفا کامل عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ خدایا بحق عظمت محمد وآل محمد یہ شب جمعہ ہمارے مرحومین کی قبور پر رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ خدا نہ کرے اگر ان کی قبور پر تیرا عذاب نازل ہو رہا ہے، پروردگارہ رحمت للعالمین کے صدقے میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کی قبور سے اپنے عذاب کو برطرف فرما۔ خدایا بحق عظمت محمد وآل محمد روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو توفیق زیارت عتبات عالیہ حج و عمرہ نصیب فرما۔ پروردگارہ موانع زیارات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ ماؤں بہنوں کے سروں پہ پردے کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد قلب نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہم نے جو کہا، ہم نے جو نہیں کہا، پروردگارہ تو مومنین کے تمام تر احوال سے آشنا ہے، ان کی شہرہ کے حیات سے قریب ہے، پروردگارہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ ان تمام مومنین مومنات کی تمام جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہمارے بے چین قلوب کو سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد منتقم خون حسین وارث حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات مرحوم حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی روح کو ارسال فرما۔
Hussein, Ya 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 Hussein. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. جا کے بس گنج شہیداں میں ہے کرنا ماتم، سن لو مومن کا یہاں جینا ہو مرنا ماتم. خون کے پرسے سے دنیا کو یہ سمجھانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. نینوا نام تھا جس کا وہ اب معلا ہے، اس لیے ذکر حسین آج ذکر اللہ ہے. کیسی شبیر کی جنت ہے یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے ہیں، جو کما کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں. ہم گناہ گاروں خطا کاروں کا نذرانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. سامرا کوں یا کہ مشہد ہو سب پناہے ہیں، جو مستقیم خدا کہتا یہ وہ رائے ہیں. ہو نجف شام کے کربل ہو شفا خانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. مقصد زینب سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. دیکھ پھرتا کہ ہوتی ہے تجھ پہ کیسی عطا،
کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. مقصد زینب سجاد کو بدلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے ہیں، جو کما کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں. ہم گناہ گاروں خطا کاروں کا نذرانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا یا حسین یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا و امام الانس والجان. سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. من محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی